ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। 5 कलमे ने। अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदनी वआफनी वरजुकनी। अल्लाह मैनू माफ़ फरमा, अल्लाह मेरे ते रहम फरमा, अल्लाह मैनू आफियत अता फरमा, अल्लाह मैनू रिज़्क़ अता फरमा, और अल्लाह मैनू हदायत नसीब फरमा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। ज़मीन व आसमान के अंदर जितने भी मखलूक़ात ने अल्लाह ताला दी इबादत के अंदर मसरूफ़ ने। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु व तस्बीहहु। हर मखलूक अपनी अपनी नमाज और तरीके दा अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने इलम है। तो सब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। इस जुमले के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे ने कि रुए ज़मीन पे कोई ऐसी मखलूक नहीं जो मेरी तस्बीहात के अंदर मसरूफ़ ना होए। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम।
لیکن انہاں دی تسبیحات نو تسی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق دے اندر عبادت نو القاء کر دیتا ہے، الہام کر دیتا۔ اور جس آیت مبارکہ نو میں تلاوت فرمایا ہے، اس آیت کے اندر ذرا غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان دی ہر مخلوق میری عبادت کے اندر مصروف ہے، حتیٰ کہ پرندے بھی۔ الگ ذکر کیتا پرندیاں دا، اس واسطے پرندیاں دا الگ ذکر کیتا کہ باقی مخلوقات تو ہٹ کے پرندے اپنی زیادہ تر وقت جڑا ہے وہ اڑان دے اندر گزار دینے۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پرندے اڑدیاں ہویاں بھی میری عبادت دے اندر مصروف نے۔ دسنا یہ چاہنا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ میری اور تیری عبادت دا محتاج نہیں۔ اس آیت مبارکہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور جن اس دے رکوع، سجدے، قیام دا محتاج نہیں، تسبیحات دا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیتا ہے۔ اگر عبادت کرے گا تو اپنا فائدہ، اور اگر عبادت نہیں کرنا، عبادت بھی اللہ تعالیٰ دی اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اپنا نقصان اور اپنا فائدہ، کسی دا کوئی نقصان نہیں۔ میں صحیح ابن حبان دے اندر پڑھ رہا سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، عرابی آیا، دیہاتی، اپنا سیدھا سوال، سادہ سوال پیش کیتا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود نے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھیا، بچپن دے اندر نہیں پڑھیا، یا شعور نہیں سی، یا انہوں دے دور دے اندر اتنی کوئی سہولت نہیں سی کہ وہ آسانی دے نال قرآن پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آگے کہندا ہے کہ اللہ دے رسول انی لا استطیع ان آخذ من القرآن، محبوب پیغمبر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن نو یاد رکھ سکاں۔ کوئی ایسا جملہ دسو، کوئی ایسا ذکر دسو کہ مینوں کافی ہو جائے، کافی ہو جائے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، اگر تو قرآن یاد نہیں رکھ سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو پھر اے جملہ بول لیا کر، سبحان اللہ۔ تسی بھی اس جملے نو یاد کر کے جانا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 کلمے نے، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صحابی رسول نے جملے سنے تے سونے نبی نو کہن لگیا کہ اللہ دے رسول ہن تسی خاموش ہو جاؤ، اے کلمے میرے کولو سنو کہ اے کیویں کیویں نے۔ پھر گن کے دسدا ہے، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 کلمے بول کے اپنی مٹھی بند کر لیندا ہے۔ صحیح ابن حبان دے اندر مختصر جا واقعہ، اور نال ہی فرمایا اللہ دے رسول اے تے سارے کلمات اللہ واسطے نے، مینوں کی ملے گا؟ میرے واسطے بھی کوئی دسو۔ یہ تو ساری اللہ دی تسبیحات نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ھذا ربی و مالی۔ یہ سارے جملے تے میرے رب واسطے نے، میرے واسطے کی؟ تے کائنات دے امام نے فرمایا، اگر تو اپنے واسطے لینا چاہنا ہے تو اے جملے یاد کر لے، اللہم اغفر لی وارحمنی
وحدنی وعافنی وارزقنی، 5 کلمات اے دیہاتی پھر کہندا ہے کہ اللہ دے رسول یہ کلمے میرے کولوں بھی سنو، اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی، اللہ مینوں معاف فرما، اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ مینوں عافیت عطا فرما، اللہ مینوں رزق عطا فرما، اور اللہ مینوں ہدایت نصیب فرما۔ 5 جملے اپنی اے بھی مٹھی بند کر لئی، دوویں مٹھیاں بند کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس تو اٹھ کے جا رہا ہے۔ کائنات دے امام نے اپنی سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا، وَأَمَّا هَذَا قَدْ مَلَأَ بِالْخَيْرِ قَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ بِالْخَيْرِ، اے ایسا خوش قسمت انسان ہے آپ دے دوویں ہاتھ جڑے نے خیر اور بلائی دے نال بھر کے جا رہا ہے۔ میں اس جملے دے اتے رک کے دسنا یہ چاہنا، میرے عزیزوں ساڑھے کتنے ساتھی نے جو 2 سجدیاں دے درمیان دعا نہیں پڑھ دے، اور دعا بھی یہ ہوئی، اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی، اے 5 کلمات میرے عزیزوں میرے بھائیوں سونے نبی نے صحابی رسول نو دسے اور اپنی مٹھی بند کر لئی، اور کائنات امام نے فرمایا دے دوواں ہتھاں دے اندر خیر اور بلائی آ گئی ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی دوست ساتھی پہلا سجدہ کرن تو بعد نہیں بیٹھدا، دعا نہیں پڑھدا، فوراً دوسرے سجدے دے اندر چلا جاندہ ہے، وہ کس قدر خیر اور بلائی تو محروم ہے۔ نہ میرے بھائی جلد بازی کرو، رکوع اور سجدے دے درمیان قوما کرنا، اس نو قوما کیا جاندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع تو اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور سکون دا اظہار فرمایا ہے۔ رکوع تو فوراً آپ سجدے دے اندر نہیں گئے، بلکہ آپ دی زبان اقدس سے جملہ سمی اللہ لمن حمیدہ، امام بھی یہ جملہ کہے، مقتدی بھی یہ جملہ کہے، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد۔ ساڑھے ساتھی انہا جملیاں دے اندر ہی پریشان نے کہ واو پڑھنی ہے کہ واو تو بغیر پڑھنا ہے۔ دوواں طرح ہی حدیث دے اندر جملے ثابت نے، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، کم از کم یہ دعا تو یاد ہونی چاہیے۔ اس تو علاوہ اور بھی بہت ساریاں دعاواں نے۔ صحابی رسول بیان کر دینے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک وقت رات دے اندر نماز پڑھی، رات دی نماز تہجد، اللہ دے نبی نے پہلی رکعت دے اندر سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورۃ النساء پڑھی۔ اے صحابی رسول بیان کر دینے، میں 12 مرتبہ خیال کیتا کہ اللہ دے نبی ہون رکوع دے اندر چلے جان گے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتاں سورہ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، 3 سورتاں دی تلاوت فرمائی اور آپ رکوع دے اندر چلے گئے۔ صحابی بیان کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر لمبا قیام فرمایا اس قدر لمبا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا ہے، اور اتنی دیر ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے دے اندر کھڑے رہے اور تسبیحات پڑھ دے رہے۔ اگر ایک تسبیح آندی ہے اس نو 12 مرتبہ پڑھیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی امام دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام رکوع لمبا کر دیندہ ہے یا سجدہ لمبا کر دیندہ ہے یا تشہد لمبا کر دیندہ ہے، اس دا اے مطلب نہیں کہ آدمی اپنا ذکر جو آندہ ہے وہ مکمل کر کے آرام سکون دے نال بیٹھ جائے اور اے سوچ دے اندر بیٹھا رہے کہ امام کدوں سلام پھیرے گا، امام کدوں رکوع تو فارغ ہوئے گا، امام کدوں سجدے تو فارغ ہوئے گا۔ اس زبان نو حرکت دے اندر دیتا جائے اور اس کلمے دا ورد کیتا جائے، جو رکوع دی تسبیح ہے، جو سجدے دی تسبیح ہے، جو قیام دی تسبیح ہے، جو تشہد دا ذکر ہے، اس ذکر نو اپنی زبان تے لیاندا جائے، نہ کہ خاموشی دا اظہار کیتا جائے۔ نہ میرے بھائی 3 مرتبہ پڑھن تو بعد خاموشی دا اظہار کیتا جائے۔
نہ 5 مرتبہ نہ 7 مرتبہ، جس قدر بھی تسی تسبیحات کر سکتے ہو، امام صاحب سانو موقع دے رہے نے، اسی کثرت دے نال اللہ دا ذکر کیتا جائے نماز دے اندر۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق آدمی اس دی نماز اللہ دے ذکر تو خالی ہوندی، میری تیری نماز اندر ذکر ہونا چاہیے ہے۔ امام صاحب بھی وہ نماز اگر اہتمام کر دینے تو نہ کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی امام صاحب وہ سارے مقتدیاں نو لے کے نماز پڑھ رہے نے، سارے نمازیاں دا خیال رکھیا جائے۔ سونے نبی نے فرمایا نہ وہ نماز اینی لمبی ہوئے نہ وہ نماز اینی مختصر ہوئے، بلکہ درمیان نماز پڑھی جائے تاکہ نمازیاں دے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا جدو میں نماز شروع کرن لگنا اس نیت اس خیال دے اندر کہ میں نماز نو لمبا پڑھاواں گا، لیکن نماز دے دوران ہی جدو مینو بزرگ نظر آندے نے اور چھوٹے بچے انہاں دا رونا نظر آندا ہے، میرے محبوب پیغمبر دی رحمت اور شفقت نماز دی حالت دے اندر آ جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے میں پھر اس نماز نو مختصر کر دینا، کیونکہ اس بچے دے رون دی وجہ دے نال ماں پریشان ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع تو بعد بھی دعا دسی ہے، سونے طریقے نال پڑھی جائے، ٹھہر کے پڑھی جائے۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ حدیث دے الفاظ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنا سر مبارک رکوع تو اٹھان دے حتی یستوی قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برابر سیدھے ہو کے کھڑے ہو جان دے، حتیٰ کہ ہر جوڑ وہ اپنی جگہ تے واپس آ جاندہ۔ انشاءاللہ نماز اندر جلد بازی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اور سونے نبی نے دیکھیا کہ صحابی رسول نے ایہوئی جملے نماز با جماعت دے اندر تھوڑی جی اونچی آواز دے نال کلمات کہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سلام پھیریا فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اے جملے کس نے کہے نے؟ اے جملے رکوع تو بعد کھڑے ہو کے قومے دی حالت دے اندر جملے کس میرے صحابی نے جملے کہے نے؟ فرمایا اللہ دے رسول جملے میں کہے نے۔ فرمایا اس قدر پیارا کلمہ، اس قدر پیارا جملہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ انہاں کلمات دا اجر و ثواب لکھن واسطے اللہ رحیم و کریم نے آسمان تو 30 تو زیادہ فرشتے نازل فرمائے نے، اور ہر فرشتہ اس دا اجر و ثواب لکھن واسطے پہل کر رہا ہے کہ اس دعا دا اجر و ثواب میں لکھنا ہے، اس دعا دا اجر و ثواب میں لکھنا ہے۔ میں انہاں بھائیاں دے کولوں سوال کرنا یا اپنی انہاں ماما بہناں دے کولوں سوال کرنا جو نماز سے پڑھ دے نے لیکن نماز دے اذکار مکمل نہیں کر دے، رکوع تے کر دے نے لیکن رکوع دے اذکار مکمل نہیں کر دے، سجدہ کر دے نے سجدے دے اذکار مکمل نہیں کر دے۔ ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ کر دے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کم از کم 3 دفعہ ہے، زیادہ دی کوئی حد نہیں۔ 5 دفعہ کہہ دیو، 7 دفعہ کہہ دیو، 9 دفعہ کہہ دیو، کوئی حد متعین نہیں۔
جتنا لمبا رکوع کرنا چاہتے ہو تانوں اجازت ہے، کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز میرے محبوب پیغمبر دی نماز تہجد، جتنا لمبا قیام اللہ دے نبی دا اتنا ہی لمبا رکوع میرے محبوب پیغمبر دا، اتنا ہی لمبا سجدہ میرے محبوب پیغمبر دا۔ اگر چاہتے ہو نماز دے اندر چاشنی آئے، نماز دے اندر لذت آئے، نماز دے اندر مٹھاس آئے، تے میرے عزیزو، میرے بھائیو، نماز دے جڑے اذکار نے انہاں نو یاد کیتا جائے، کم از کم ایک کلمات چھوٹے چھوٹے، اس تو زیادہ بھی کلمات نے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دیا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر یہ بھی تسبیح پڑھ دے سن، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی تسبیح پڑھ دے سن۔ پانی پلا۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی۔ کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ دعا میرے بھائیوں یاد ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی رحمت والی آیت آندے اللہ دے کولوں سوال کردے، اور جدوں بھی کسی عذاب والی آیت آندے میرے محبوب پیغمبر اللہ دے کولوں پناہ مانگ دے، معافی مانگ دے کہ اللہ اس عذاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محفوظ فرما۔ میرے اور تیرے واسطے سبق ہے کہ نماز دے اذکار یاد ہون اور انہاں دا ترجمہ معنی مفہوم یاد ہوئے، تاکہ نماز دے اندر آدمی گہرائی دے اندر جائے کہ میں اپنے رب دے کولوں کس چیز دا سوال کر رہا ہاں، کس چیز دا مطالبہ کر رہا ہاں۔ میرے بھائیوں، نماز یاد کرنی نا انشاءاللہ، انشاءاللہ میں بھی اس چیز دا محتاج ہاں۔ اسی مسلمان ہون دے ناطے نال میری اور تیری ذمہ داری ہے کہ جدو نماز دا مطلب ہی اللہ دے نال ہم کلام ہونا ہے، اللہ دے نال گفتگو کرنا ہے، تے آدمی نو کم از کم ہونا گلاں دا یاد ہونا چاہیے، او ذکر دا معنی مفہوم یاد ہونا چاہیے کہ میں اللہ دے کولوں کس چیز دا مطالبہ کر رہا۔ اس دے نال نال میری اور تیری نماز دے اندر ایک بہت بڑی خرابی وہ اے ہے کہ رکوع دے اندر اور سجدے دی حالت دے اندر میری تیری کمر سیدھی نہیں ہوندی۔ یہ سادہ سادہ جی گفتگو میری اور تیری نماز واسطے بہت ضروری ہے، کیونکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میرے تیرے طریقے دا نام نماز نہیں، نماز نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دا۔ جدو رکوع کرنا ہے کمر بالکل سیدھی ہوئے، گردن دے اندر جھکاؤ نہ ہوئے، نہ گردن اٹھی ہوئی ہوئے، بالکل برابر سیدھی کمر اور برابر گردن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی پیارا جملہ، فرمایا مثل الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها مثل الجائع یاکل التمرۃ والتمرتان لا یغنیان عنہ شیئا۔ فرمایا او بندہ جڑا رکوع صحیح نہیں کردا اور سجدے دے اندر جا کے ٹھونگے ماردا ہے، سجدہ بھی صحیح نہیں کردا، فرمایا اس دی مثال اس آدمی دی طرح ہے جس نو شدید بھوک لگی ہوئے، اور اس دا اندازہ آدمی شدید گرمی دے اندر اللہ دی عبادت سمجھا ہویا جدو بندہ روزہ رکھدا ہے اور 10-12 گھنٹے 14-15 گھنٹے بھکھا پیاسا رہ کے افطاری دے ٹائم اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور پیاس کیا چیز ہے، اور یہ عبادت سمجھ کے آدمی بھکھا رہ رہا ہے۔
آپ نے فرمایا اس بھوکے آدمی دی مثال جس نو شدید بھوک اور پیاس نے ستایا ہے اور اس نو ایک کھجور دے دیتی جائے، کائنات دے امام نے فرمایا جویں ایک کھجور اس بھوکے آدمی دی بھوک نو مٹا نہیں سکتی، اس دی پیاس نو نہیں مٹا سکتی، کائنات دے امام نے فرمایا اس طرح دا لولا لنگڑا رکوع سجدہ اس دی نماز واسطے کافی نہیں، اللہ دے ہاں اس دی نماز قابل قبول نہیں۔ نماز اٹھک بیٹھک دا نام نہیں، نماز سے نام ہے اللہ دی عبادت، اللہ دی ریاضت، اللہ دے سامنے گریہ زاری، اللہ دے سامنے آہو بکا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنا سر مبارک سجدے دی حالت دے اندر رکھ دے، صحابی بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک دے اندروں، سینہ اطہر دے اندروں اس طرح رونے دی آواز آندی جس طرح ہنڈیا دے ابلنے دی آواز آندی ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رکوع اور سجدہ یہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سب تو زبردست حالت نماز دی حالت ہے، اور نماز دے اندر سب تو بہترین حالت وہ سجدے دی حالت ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا جس وقت آدمی سجدے دی حالت دے اندر اپنی پیشانی زمین تے رکھ دیندہ ہے، اللہ دے سب تو زیادہ قریب اگر ہوندہ ہے تو سجدے دی حالت دے اندر ہوندہ ہے۔ سجدہ اس نیت دے نال کرنا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک دے قدماں دے اندر سجدہ کر رہا ہاں، اس نیت دے نال، اس سوچ اور فکر دے نال کہ میرا اللہ میرے نال ہم کلام ہے، میں اپنے اللہ دے سامنے جھک رہا ہاں، رکوع دی شکل دے اندر، سجدے دی شکل دے اندر، اس دے اندر چاشنی لذت مٹھاس ہوئے، جلد بازی نہ ہوئے۔ انشاءاللہ میرے بھائی رکوع صحیح کرنا ہے نا، سجدہ بھی صحیح کرنا ہے جی۔ نماز عادت دا نام نہیں، نماز سے نام ہے عبادت دا۔ اگر میرے بھائیوں میرے اور تیرے اندر کمی ہے تو اس کمی نو دور کرنا اے میرا اور تیرا اخلاقی فرض ہے، اسلامی تعلیمات نو اختیار کرنا اے میرا اور تیرا فرض ہے، کیونکہ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا کوئی رسول نہیں، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اور عبادت اللہ تعالیٰ دی۔ رکوع اور سجود کمر بالکل برابر ہوئے، بالکل سدھی ہوئے۔ سنن ابن ماجہ دے اندر اس حدیث کا ترجمہ تے سنیا ہوئے گا، اس حدیث کے الفاظ بھی ذرا سنو۔ سنن ابن ماجہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر دا عمل صحابی رسول نے بیان فرمایا لو صبا علیہ الماء لاستقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رکوع دی حالت دے اندر کمر آپ دی پیٹھ مبارک اس طرح برابر ہوندی کہ اگر کوئی آدمی آپ دی کمر مبارک دوتے پانی گرا دے، لاستقر، وہ پانی آپ دی کمر مبارک تے رک جائے، ٹھہر جائے، پانی نہ گرے۔ پتہ چلیا رکوع دی حالت دے اندر جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تسی دیکھئے بہت سارے دوست احباب ساتھی رکوع دے اندر اپنی انہاں دی گردن جڑی زیادہ جھکی ہوئی ہوندی یا گردن اٹھی ہوئی ہوندی، رکوع دے اندر بالکل برابر، اور انہاں بازواں دے اندر خم نہیں ہونا چاہیے، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہاں دے اندر مکمل طور تے تناؤ ہوئے۔ اور صحابی رسول بیان کر دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنیاں نو انہاں ہتھاں دے نال، ہتھیلیاں دے نال سختی دے نال پکڑ دے جیسے کوئی آدمی کسی چیز نو پکڑیا ہوئے، اور انگلاں نو بالکل بند کر کے پکڑنا یہ بھی صحیح نہیں۔ نارمل حالت دے اندر انہاں انگلیاں نو کھولیا جائے اور گھٹنیاں دے رکھ کے انہاں بازواں دے اندر خم نہیں ہونا چاہیے۔ جدوں بازواں دے اندر خم آندا ہے رکوع صحیح نہیں ہوندا۔ اللہ میری اور تیری نماز نو بہتر بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص نو چور دے نال منسوب فرمایا ہے، فرمایا اس کائنات دے اندر بڑے بڑے چور نے، لیکن اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق صلاتہ، فرمایا سب تو بدترین او چور ہے جو اپنی نماز دے اندر چوری کرتا ہے۔ اللہ دے رسول بلا نماز دے اندر کون چوری کر سکتا ہے؟ نماز دا چور کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، فرمایا جو آدمی اپنی نماز دے اندر رکوع درست نہیں کردا، سجدہ درست نہیں کردا، فرمایا میرے صحابہ وہ نماز دا چور ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنا ہے، توجہ میری طرف توجہ، سجدہ کرنا ہے تے انہاں بازواں نو زمین تو الگ رکھنا ہے، اے بازو زمین تے بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، او خاص سردی ہوئے یا گرمی ہوئے، جسم تے چادر ہے یا چادر تو علاوہ ہے، انہاں بازواں نو زمین تے نہیں بچھانا چاہیے، بلکہ اے بازو زمین تو بھی الگ ہون اور اے بازو انہاں پہلوਆਂ تو بھی الگ ہون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی سجدہ کرنا ہے تے 7 آزاد تے سجدہ کرنا ہے۔ اے نک پیشانی بالکل زمین دے نال لگی ہونی چاہیے، اے نہیں کہ پیشانی زمین تے ہوئے نک زمین دے نال نہ لگیا ہوئے، یا نک زمین دے نال لگیا ہوئے پیشانی زمین دے نال نہ لگی ہوئے، نہیں، محبوب پیغمبر نے فرمایا پیشانی اور نک اے دوویں چیزاں زمین دے نال لگیاں ہونیاں چاہیے نے، اے دوویں ہتھیلیاں زمین تے ہون، دوویں گھٹنے زمین تے ہون اور دوویں پیر زمین تے ہون، اور انہاں دیاں انگلاں دا رخ جڑا ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے ہے۔ بعض لوگوں نے مسئلہ ہے جسامت موٹی ہے، انہاں دیاں انگلاں نہیں مڑ سکدیاں، حد الامکان جتنی اللہ نے طاقت دیتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکوع دا طریقہ آپ دا پیر دے نال پیر ملیا ہوندا، تسی دیکھیا بے شمار لوگاں نو سجدہ کر رہے ہوندے نے، لیکن انہاں دے دوواں پیراں دے اندر خلا نظر آندا ہے، انہاں پیراں دے اندر ملاپ نظر نہیں آندا، یہ سجدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پاؤں پیر نال پیر ملیا ہوندا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ میری اور تیری نماز نو بہتر بنائے اور سانو اپنی نماز دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دوواں تیناں چیزاں دا بڑا خیال کرنا ہے کہ اپنے رکوع نو بہتر کرنا ہے، اور رکوع اور سجدے دیاں دعاواں انہاں نو اچھے طریقے دے نال یاد کیتا جائے، اور اسی طرح رکوع تو بعد اور 2 سجدیاں دے درمیان اس دعا نو بھی یاد کیتا جائے اور انہاں دعاواں نو پڑھیا بھی جائے۔ نماز اللہ دے ذکر دا نام ہے، او نماز نہیں جو اللہ دے ذکر تو خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔